ہوں کنور چیمہ اور دوستوں عمران خان صاحب کی جو سرکار جب پاور میں آئی تو دو ہی چیزیں تھی. ایک تو وہ کہتے تھے کہ ہم کرپشن نہیں کریں گے, ہمارے لوگ جو ہے وہ کرپٹ نہیں ہوں گے, اور دوسرا انہوں نے کہا تھا ہم احتساب کریں گے. اگر آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ 10 سال کی سب سے بری درجہ بندی پاکستان میں کی گئی ہے, اور تقریباً دنیا کے 180 ممالک میں پاکستان کا نمبر 140 ہے, جبکہ بھارت کا میں دیکھ رہا تھا آئی تھنک سم اراؤنڈ 84 85 کے قریب ہے. تو ایک تو یہ چیز ہوگی, اور دوسرا عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں گے, یہ جتنے چور اور ڈاکو ہیں ان سب کو جیلوں میں ڈالیں گے. لیکن کل عمران خان صاحب کے جو اکاؤنٹیبلٹی کے جو ایڈوائزر تھے وہی استعفیٰ دے گئے, اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو لوگ جن کو جیلوں میں ڈالنا تھا وہ سارے آج بھی باہر گھوم رہے ہیں, رہا ہیں. تو دونوں جو چیزیں ہیں اس کا آپس میں اگر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب سے چیزیں مینیج نہیں ہو پا رہی, یا ان سے گورننس ہو ہی نہیں رہی, کہ حالات یہ آ گئے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان کی درجہ بندی مزید جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے. اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے میں نے ریکویسٹ کی بیرسٹر حامد بچانی صاحب سے. بیرسٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. آپ کا شکریہ جناب, تھینک یو چیمہ صاحب. تھینک یو سر. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, ہم تو مسلمان لوگ ہیں سر, ایماندار ہیں, نیک کام کرنے والے ہیں, تو یہ ہمارے لوگ اتنے کرپٹ کیوں ہو گئے کہ دنیا کے 180 ممالک میں تو ہم 140 میں ہیں, باقی یہ سارے کفار جو بھی باقی لوگ ہیں یہود و نصارہ وہ جو ہیں وہ تو بڑے ٹھیک جا رہے ہیں, اور ہم جو ہیں وہ بڑے نیچے آ گئے. سر یہ کیا ہوا ہے؟ اصل میں یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم بڑے ایماندار لوگ ہیں, کیونکہ آپ یہ اگر اس کو کمپیئر کر کے دیکھیں نا, دنیا کی جتنی زیادہ ٹرانسپیرنٹ سوسائٹیز ہیں ان میں بھی ایماندار لوگ بستے ہیں. ایمانداری کی اگر ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ اپنے خدا پہ اور جو عقائد ہیں ان پہ یقین رکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی, لیکن ان میں کوئی آپ کو یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا جو دعوے ہم کرتے ہیں. اور ہم صرف یہ دعوے نہیں کرتے کہ ہم ایماندار لوگ ہیں, بلکہ ہم اس کو ایک سینس آف سپیریارٹی جو ہے نا بنا کے پیش کرتے ہیں اپنے عوام کے سامنے, کہ ہم تو ماشاء اللہ بڑے عظیم لوگ ہیں جی, عظیم کام ہیں, عظیم ماضی ہے وغیرہ وغیرہ, اور لوگوں کو وہ ہم آرٹیفیشلی ان کی جو ایگو ہے اس کو انفلیٹ کرتے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت دنیا میں جو کرپٹ ترین ممالک آئیں گے, اگر آپ کلاسیفیکیشن کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں زیادہ تر تعداد مسلمان ممالک کی ہوگی. اس کی وجہ یہ نہیں کہ مسلمان ایماندار ہیں تو کرپشن کر رہے ہیں, بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا سسٹم آف گورننس ہے کسی بھی اسلامی ملک کے اندر, وہ بہت زیادہ ادھورا اور انکمپلیٹ ہے. انکمپلیٹ اس لیے ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ مثلا ایک ملک ہے, مثلا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے, تو انہوں نے ایک چیز طے کر لی ہے کہ ہمارے ہاں جی سب سے مقدس چیز جو ہے وہ رول آف لا ہے, تو جو کوئی بھی کرپشن کرے گا اگر وہ پکڑا گیا تو اسے کسی صورت معافی نہیں. اور یہ ہم نے تاریخ میں بار بار دیکھا کہ اگر کوئی پکڑا گیا, کوئی نہ پکڑا جائے تو ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتی ہیں. تو انہوں نے رول آف لا کو ایک گائیڈنگ پرنسپل کے طور پہ جو ہے وہ اپنا لیا. تو اب وہاں پہ کہیں بھی ایسی بات ہوتی ہے تو بندے کو سزا ملتی ہے, آہستہ آہستہ کرپشن نیچے گئی, اور ڈیفینیٹلی یہ سوسائٹیز بھی کرپٹ تھی. ایک زمانے میں 400 سال پہلے ان سوسائٹیز میں بھی پٹواری, تحصیلدار, یہ لوگ رشوتیں لیتے تھے. یہ بات نہیں ہے کہ ہمیشہ سے یہ سوسائٹیز ایسی تھی, لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ ایک سسٹم ان پلیس کیا اور اس کو ایلیمینیٹ کر دیا. اب ہم جو ہے وہ سسٹم پہ بلیو نہیں کرتے. جو موسٹلی اسلامک کنٹریز ہیں اس میں ہم چونکہ یہ سمجھتے ہیں جو بنیادی طور پہ کہ اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا تو ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا, یا فرشتے کوڑے ماریں گے, یا اللہ تعالیٰ سزا دیں گے, جو بھی ہمارے بلیف ہیں. تو اس کی وجہ سے اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم اس سے بچ سکتے ہیں تو پھر ہمیں کرپشن سے کوئی نہیں روک سکتا. مثلا میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں اور دنیا کے دیگر اسلامی ملکوں سے, بلکہ جو ویسٹرن کنٹریز سے مسلمان لوگ جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں حج پہ جاتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کو بار بار ہر سال حج کرنا ان پہ فرض ہے, جو کہ نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے, بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک نسخہ نکال دیا ہے کہ یہ جو ہمارے جتنے گناہ ہیں, لغزشیں ہیں, غلطیاں ہیں, ان کو یہ معاف ہو جاتی ہیں. اور انفیکٹ دے بلیو ان اٹ, یعنی انہوں نے ایک راستہ نکال دیا اللہ تعالیٰ کو بھی رشوت دینے کا, کہ بھائی ہم جو ہے وہ ہر سال 10-12 ہزار ڈالر خرچ کر کے آپ کے حضور حاضر ہو کے معافی مانگ لیں گے تو ہم تو دودھ کے دھلے ہو کے واپس آئیں گے, دوبارہ وہیں سے شروع کریں گے.
یہ کانسیپٹ کیوں ہے کہ ہم نے جو سزا اور جزا کا تصور آخرت کے ساتھ جوڑ دیا، تو اس میں پھر رول آف لا، اگر ہم پولیس سے بچ سکتے ہیں، پولیس کو رشوت دے کے بچ سکتے ہیں، کسی کو رشوت دے کے کام کرا سکتے ہیں، تو پھر یہ چیزیں ہمیں بادر نہیں کرتی. ویسے بیسیکلی اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے. اور یہ انٹینسیفائی اس لیے ہوا کہ جو آپ کے موجودہ پرائم منسٹر صاحب ہیں نا، انہوں نے بھی اس کو ایک طریقے سے بہت زیادہ بوسٹ اپ کیا. ریاست مدینہ کا تصور دے کے جو انہوں نے ایک بات کرنے کی کوشش کی، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو سسٹم پہ بلیو کرنے کی بات کرتے اور یہ کہتے کہ بھائی یہ بندہ پکڑا جائے یا نہ پکڑا جائے، اس کو سزا ہو یا جزا ہو، لیکن کرپشن اٹ سیلف ایک بری چیز ہے اور اس کے قابو پایا جائے گا. تو اس کے بجائے آپ لوگوں کو ایک خیالی قسم کے اس میں ڈالتے ہیں، تو وہ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کا واحد جو ایجنڈا تھا وہ تھا کرپشن کا خاتمہ. اور ظاہر ہے کہ اس کا یہ کوئی نمبر 2 یا نمبر 3 ان کا ایجنڈا نہیں تھا، ان کا نمبر 1 ایجنڈا تھا. یہ جو آپ نے احتساب کی بات کی، یہ بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا تھا کہ چونکہ کرپشن ہے اس لیے ہم احتساب کریں گے، اور جس کسی پہ بھی کرپشن کے چارجز ہیں ہم ان کو سخت قسم کی سزائیں دیں گے. لیکن ان سزائیں اور احتساب کے نظام کے اندر انہوں نے ایک انتہائی کرپٹ قسم کا سسٹم ڈیولپ کر دیا. اب اس پہ کوئی آدمی کہے کہ جی نیب جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے یا ٹرانسپیرنٹلی اس نے کیسز کو پروسیڈ کیا، یا لوگوں کو واقعی جو ہے وہ لا فلی اریسٹ کیا گیا یا ان کو ڈیسنٹلی ٹریٹ کیا گیا، تو یہ غلط بات ہے. چونکہ دنیا کے کسی مہذب ملک میں اس طریقے سے آپ پولیٹیکل لیڈرز کو، یا جو سیول کیسز میں ماخوذ لوگ ہیں، سیول کیسز اور کرمنل کیسز میں فرق ہوتا ہے، اور وہ بھی آپ کسی کو سزا نہیں ہوئی بلکہ جسٹ چارجز ہیں. تو اس میں اگر آپ لوگوں کو کرمنلز کی طرح ڈیل کرنا شروع ہو جائیں، جیسے کہ انہوں نے واقعہ ان پہ جرم ثابت ہو گیا عدالتوں کی طرف سے، اور آپ ان کو دھمکیاں دینا شروع ہو جائیں کہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، اور دوسرے دن پھر جب آپ دھمکی دے چکے ہیں تو نیب کا کوئی سپاہی جا کے ان کے دروازے کھٹکھٹائے، تو یہ کرپشن کی تو خوفناک شکل ہے جو انہوں نے انٹروڈیوس کرائی، بلکہ ری انٹروڈیوس کرائی. تو کرپشن کے نام پہ کرپشن کا ایک نیا باب کھلا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں. تیسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ عمران خان کو بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیں، تو کرپشن پاکستان میں ہر دور میں رہی ہے. الگ بات ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھی ہے. عمران خان کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے دعوے بہت زیادہ کر لیے، اور وہ بہت زیادہ ہائپر قسم کی ایک سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں اور جا کے دعویٰ کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے اور بغیر اس کی جو پروز اور کانز ہیں ان کا تجزیہ کیے کہ بھائی یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ کیا پریکٹیکلی ممکن بھی ہے کہ نہیں. تو انہوں نے اس کو بہت زیادہ انفلیٹ کر دیا تھا کہ میں جناب پتہ نہیں کیا کر دوں گا. حالانکہ ہم جو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی روزمرہ کی زندگی میں جو کرپشن کے اثرات ہیں اس میں ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آیا. آپ کو کوئی سرکاری کام ہے، آپ کو کوئی ڈاکومنٹ چاہیے، آپ کو کوئی بھی کسی طریقے سے کوئی ایون نوکری تک کا جائز کام چاہیے، جو دنیا بھر میں امپلائر لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں نوکری دینے کے لیے، تو آپ کو ہر چیز میں جب پیسے دینے کے لیے سفارش جو ہے وہ رشوت اور کرپشن سے بھی ایک بہت بڑا خطرناک اور ایک بہت ہی ایک غیر اخلاقی قسم کا ہتھ کنڈا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں. کیا پاکستان میں عمران خان کے 3 سالوں میں یہ ممکن ہو گیا کہ کوئی شخص بغیر رشوت اور سفارش کے کوئی سرکاری نوکری لے سکے؟ کیا یہ ممکن ہو گیا کہ کوئی شخص جو بہت زیادہ انفلوئنشل نہیں ہے، وہ اپنے جو اس کے ڈاکومنٹس اس کو چاہیے، کوئی برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ چاہیے، کوئی اور شناختی کارڈ کوئی چیز چاہیے، کیا وہ کلرکوں کو رشوت دیے بغیر لائن میں لگ کے یہ چیزیں لے سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں اگر آپ لوگوں کے سامنے نظر آ رہی ہیں آن ڈسپلے جس کو آپ کہتے ہیں، تو پھر یہ کہنا کہ جی انہوں نے کرپشن پہ، چلیں ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ممکن ہے ان کے جو امیڈیٹ منسٹرز ہیں انہوں نے کوئی کرپشن نہ کی، وہ ماننے میں حرج نہیں. لیکن یہ بھی ہمارے سامنے بے شمار مثالیں ہیں جہاں ان کے قریب قریب لوگوں نے بے تحاشا قسم کی کرپشن کی، جس میں یہ آپ کے گندم کے، چینی کے، اس طرح کے دیگر سکینڈلز جو ہیں وہ سامنے آئے اور کسی نے پوچھا تک نہیں. تو اس لیے یہ ان کو میرے خیال میں ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. عمران خان کو جو سٹانس ہے ان کا کہ میں یہ کر دوں گا، اور وہ بغیر اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر ایک اعلان کر دیتے ہیں، اور یہ اس کا نتیجہ ہے کہ پاکستان 70ویں نمبر سے چلتا چلتا جو ہے وہ آ گیا 40 پہ.
اب اس میں ایک بات میں ایڈ کر دوں کہ اب جو ان کے جو ویل ویشر ہیں انہوں نے ایک مہم شروع کر دی کہ جی یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنلی غلط ہے، چونکہ اس نے رپورٹ دے دی۔ اب ظاہر ہے ممکن ہے ٹرانسپیرنسی والوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ عمران خان جو ہے وہ کون ہے یا اس کا کیا ایجنڈا ہے، اور ظاہر ہے جو 180-85 ملکوں کی انہوں نے رپورٹ دی ہے اس میں سب کے لیے ایک ہی کرائیٹیریا انہوں نے یوز کیا، اور یہ ویسٹ بیس قسم کی آرگنائزیشن ہے، یہ اگر ایک کرائیٹیریا یوز نہیں کرتے تو ان کو سو کیا جا سکتا ہے فار بلینز آف ڈالرز، ان پہ حد کے عزت کے دعوے ہو سکتے ہیں، ان کو ڈیمیجز کلیم ہو سکتے ہیں، یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہوتی۔ جو فیکٹس اور فیگرز جو ہیں وہ انہوں نے ظاہرہ سامنے رکھ کے تو یہ کنکلوژن دیا ہے، وہ ان کو کوئی بھی عدالت حکم دے سکتی ہے کہ ہمارے سامنے پیش کریں کہ آپ نے یہ کس طرح کیا۔ تو اب یہ ہماری بہت ایک پرانی عادت ہے کہ ہم اپنی بات کو کبھی مانتے نہیں کہ ہم میں بھی کوئی قصور ہو سکتا ہے، تو ہم جوابی حملہ کرتے ہیں۔ جیسے کرپشن، رشوت کسی اور بات پہ ہو تو جی پچھلی حکومت، قرضوں کی بات ہو تو پچھلی حکومت، بے روزگاری اور بیکاری کی بات ہو تو پچھلی حکومت، یعنی کسی کو بلیم گیم کے پروسیس میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بالکل کلین ہو کے سامنے آنا چاہیے، ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یہ ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ ہے، اس میں ڈرا بیکس ڈیفینیٹلی فلاز ہوں گے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ 100% درست ہے۔ یونیسیف کی رپورٹ کو بھی لوگ چیلنج کرتے ہیں، اس طرح کی ڈیفرنٹ رپورٹس کو چیلنج کرتے ہیں، اس میں ہمیشہ دیر از آلویز روم، لیکن یہ ہے کہ اس کا اگر آپ چلیں 10-20 پوائنٹ کم کر لیں، 130 کر لیں، تو بات تو یہ ہے نا کہ پاکستان میں جو کرپشن نے پروگرس کی ہے، ڈیکریز نہیں ہوئی ہے، اور اس بات کو مانے بغیر آپ تو اس سے پرابلم کو ڈیل نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کی بددیانتی ہے، اور یہ ایک طرح کی اپنی رسپانسبلٹی سے فرار کی شکل ہے کہ آپ اپنی رسپانسبلٹی لیے بغیر کسی اور کو جو ہے وہ بلیم کرنا شروع ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اس میں دو چیزیں ہیں میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ وہ سمپلی کہہ دیتے ہیں، اس کے رسپانس میں انہوں نے یہ کہتی ہے حکومت کہ دیکھیں جی ٹاپ لیول پہ جو لوگ ہیں وہ کرپٹ نہیں ہے، یہ نچلی سطح پہ کرپشن ہے، اور یہ پرانے ماضی کے لوگ ہیں، ہماری جو ٹیم ہے ٹیم کرپٹ نہیں ہے، جس کا آپ نے ذکر بھی کیا ہے کہ ان کے قریبی لوگ بھی جو تھے وہ ملوث رہے۔ لیکن سر ایک اگر اس کو مستقبل کے اینگل سے دیکھا جائے تو سر کیا یہ جو کرپشن کا نعرہ تھا یہ اب اتنا اس کے اندر جان نہیں رہی؟ لوگ اس میں اب وہ جو کیونکہ یہ کر کچھ نہیں نہ سکے، اگر یہ کچھ کر دیتے، یہ واقعی لوگوں کو جیل میں ڈال دیتے، نواز شریف کو سزائیں دیتے، مریم کو دیتے، پتہ چلتا کہ بڑی واقعی جی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے۔ تو کیا ہمیں اس نعرے سے آگے جا کے ڈیلیور نہیں کرنے کی ضرورت، یا ہمیں کچھ اور ایک دوسرے پہ جسے کہتے ہیں تعمیری تنقید کرنے کی ضرورت ہے؟ جب آپ حکومت میں ہیں اور آپ نے کیسز بنائے اور آپ کو پتہ ہے یہاں پہ سارے کیسز جو وہ انجینئرڈ ہوتے ہیں، اگر حکومت نہیں کر رہی ہوتی تو کچھ اور جو لوگ ہوتے ہیں پاورفل لوگ وہ کیسز بناتے ہیں۔ تو سر یہ اس سے ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے، کوئی اگلی بات کریں بجائے اس کے کہ یہ گھسا پھٹا نعرہ، اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز یہ ایک ہی بات کرتے رہے، وہ کرپٹ ہے، یہاں کا پیسہ ویسٹرن ورلڈ میں چلا جاتا ہے، وہ ہمارے پیسے سے زندہ ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جب یہ اپوزیشن میں تھے تو ان کو بیوروکریٹس بتاتے تھے، جن میں یہ جو ان کے اکاؤنٹیبلٹی کے جو ایڈوائزر ریٹائرڈ ہوئے ہیں، استعفیٰ جنہوں نے دیا ہے، یہ ان کو سٹیٹسٹکس دیتے تھے اور بیوروکریٹس ان کو بتاتے تھے شاید کہ یہ جو $200 ارب ہے یہ پاکستان کا باہر پڑا ہوا ہے، جو آ جائے گا تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ یہ اس کی بیس پہ آ کے روز جو کنٹینر پہ بیٹھ کے تقریریں کر دیتے تھے، بعد میں پتہ چلا وہ تو پیسے ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو آ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ سر اس سے ہمیں آگے موو آن کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹیز، اور ایز اے پولیٹیکل ڈسکورس ہمیں اس کو موو آن نہیں کرنا چاہیے؟ اب عوام نے یہ بھی دیکھ لیا ہے۔ دیکھیں یہ موو آن کرنا اس لیے بھی ضروری ہے نا کہ آپ نے کرپشن کا ایک نعرہ اٹھایا اور اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک طریقے سے اس کو وائٹ کر کے رکھ دیا، یعنی جب آپ کسی اتنے سیریس ایشو کو اٹھاتے ہیں اور اس کو ریزالو نہیں کرتے تو آپ اس ایشو سے جان نکال دیتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر وہ عوام کے اندر جو ایک ہوپ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس سے لوگوں میں ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہے اور ایک مایوسی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے ڈیفینیٹلی، اور ہونی بھی چاہیے، چونکہ یہ کوئی محض نعرہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کرپشن ہے، ڈیفینیٹلی پاکستان میں کرپشن ہے، اور پاکستان کا جو اگر نمبر 1 نہیں تو کم از کم 2 اور 3 مسئلہ جو ہے وہ کرپشن ہے۔ وہاں پہ جتنی ناانصافی ہو رہی ہے، لوگوں کو ان کا حق نہیں مل رہا، لوگوں کو ان کی نوکریاں نہیں مل رہی، ڈیولپمنٹ میں جو ڈسپیرٹی ہے، ان ایکویلٹی ہے،
یہ ساری چیزیں، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، کسی چیز کو آپ ٹچ کر کے دیکھ لیں تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں آپ کو کرپشن تو نظر آئے گی، کہ بھائی ایک شخص کو نوکری مل گئی وداؤٹ میرٹ چونکہ اس کی سفارش تھی یا رشوت تھی، ایک آدمی کو پرمٹ مل گیا چونکہ وہ حکمران پارٹی سے اس کا تعلق تھا، ایک آدمی کو ٹھیکہ مل گیا، تو یہ اس کے مختلف لیئرز ہیں۔ تو ان لیئرز کو سامنے رکھ کے تو پاکستان میں کرپشن جو ہے ون آف دا ٹاپ ایشو ہے، لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ کہنا کہ میں اوپر بیٹھا ہوا ہوں تو میں چونکہ کرپٹ نہیں ہوں اس لیے یہاں کرپشن نہیں ہو سکتی، یہ کون سی دلیل ہے بھائی؟ وہ آپ دیکھیں کہ کیا وہاں پٹواری بھوکے مر گئے 2-3 سالوں میں، یا پولیس والے، یا جو رشوت اور سفارش اور جو ساری وہاں پہ ایک اکانومی چل رہی ہے وہ تو اسی طرح چل رہی ہے۔ تو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان نے اس ایشو کو کل کر دیا۔ اب اگر کوئی یہ ایشو اٹھائے گا بھی تو اس میں وہ جان نہیں رہے گی انفارچونیٹلی۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ تو سر اس میں پھر ہمیں ایز اے کنٹری جو عوام ہے جس میں 60% آبادی ہے، سوشل میڈیا پہ سارا ٹائم لگے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، تو پھر اس کا لائے عمل کیا ہے؟ آئندہ کا جو فیوچر پولیٹیکل ڈسکورس ہے وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اگر حکومت میں نہ ہوا تو میں تو خطرناک ہو جاؤں گا، مجھے تو حکومت میں رکھو تاکہ میں آپ کو کچھ کہوں نہ۔ اور اپوزیشن جو ہے پاکستان میں انہوں نے تو خاموشی سے عمران خان کو اس لیے ایکسپٹ کر لیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس کو بھی باری دے کے دیکھ لیں ورنہ شاید یہ جو ہے وہ زیادہ سڑکوں پہ رہیں گے اور معاملات خراب کریں گے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ سر آئندہ آنے والے دنوں میں اگر یہی چیز رہی جو عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے باہر نہ نکالو، مجھے پاور میں رہنے دو، کئی لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان شاید پاورفل حلقوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مجھے باہر نہ نکالو، اور کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں عوام اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں۔ تو کیا پاور میں رہنا ہی عمران خان صاحب سمجھتے ہیں وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ اپوزیشن میں رہ کے وہ کچھ نہیں کر سکتے؟ وہ نہ تو کسی جو کمیٹی ہوتی ہے پارلیمنٹ کی اس میں پیش ہوتے ہیں، نہ ان کا کوئی پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے۔ انہوں نے کہا تھا وہ 0 آور رکھیں گے، ہفتے میں 2 گھنٹے عوام سے بات کریں گے، پارلیمنٹ میں سوالوں کے جواب دیں گے۔ تو یہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ایک ون مین شو کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ بڑی واضح قسم کی چیزیں ہیں جن میں ان کے جو قریبی رفقائے کار ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان کو بریف کریں اور سختی سے بریف کریں کہ جناب یہ جو آپ نے حرکات شروع کر رکھی ہیں یہ کانٹر پروڈکٹیو ہیں، چونکہ آپ ہر چیز جو بات کر رہے ہیں وہ جھوٹ ثابت ہو رہی ہے، جو بھی آپ کا دعویٰ ہے وہ جھوٹ ثابت ہو رہا ہے، آپ غیر ضروری دعوے کر رہے ہیں اور آپ بغیر ہوم ورک کے اعلانات کر رہے ہیں جنہوں نے کبھی مٹیریلائز ہونا نہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جیسے یہ نوکریوں کے مسئلے میں ہوا یا ہاؤسنگ کے مسئلے میں ہوا، ابھی آپ دیکھیں گے جو ہیلتھ کارڈ کے مسئلے پہ ہوگا، ہیلتھ کارڈ جو ہے اٹ وڈ بی ون آف دا ٹاپ ریسورس فار کرپشن۔ اس میں کئی ہزار جعلی کلینک کھلیں گے، کئی ہزار جعلی بل بنیں گے، کئی ہزار جعلی مریض کریٹ کیے جائیں گے، اور گورنمنٹ ودن 6 منتھ بیٹھ جائے گی، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے اس سسٹم کو انٹروڈیوس کیا ہے یہ دنیا کا 8واں عجوبہ بن کے سامنے آئے گا۔ یعنی یہ اس طرح ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو ہے ایک کارڈ بنا کے 10-10 لاکھ روپیہ لوگوں کو دے دیں ایک ایسی سوسائٹی میں جو چلتی کرپشن پہ ہے۔ تو وہاں ایک مریض جا کے تو جب ڈاکٹر کو کہے گا کہ بھائی تم 3 لاکھ کا بل بنا کے 50,000 مجھے دے دو اور باقی گورنمنٹ کو بھیج دو، تو کون سا ڈاکٹر ہے جو کہے گا میں نہیں کرتا؟ یہ جو ترقی یافتہ دنیا میں جو بہت ہی ویل اسٹیبلش قسم کی اینٹائی کرپشن جہاں پہ قانون موجود ہیں، سسٹم موجود ہیں، وہاں پہ بھی ہوا ہے۔ اب اس کو آپ دیکھیں نا کہ ان کی جو خواہشات ہیں بہت زیادہ ہیں اور ان کے اندر ہوم ورک اور اس کی بیک اپ میں ان کے پاس فیکٹس اور وہ ساری چیزیں نہیں ہیں جن کو بنیاد بنا کے آپ اس طرح کے ریڈیکل قسم کے اقدامات جو ہیں وہ کرتے ہیں، لہٰذا وہ بنیادی طور پہ بہت زیادہ فیل ہو گئے۔ اس وقت تک تو سچویشن یہ ہے کہ مجھے ممکنہ نہ پتا ہو لیکن آپ ہی بتا دیں کہ ایک کوئی اگر ان کے ریزیومے جو ہے اس پہ کوئی ایک کارنامہ جو وہ پیش کر سکیں کہ میں نے گزشتہ 3-3.5 سال میں یہ کام کر دیا جی۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 13 سال سے جو پختونخوا میں ان کی حکومت ہے وہ اب نشان عبرت بنتی جا رہی ہے۔ اس حکومت کے اندر جو اب کرپشن ہے اور جو افراتفری کا عالم ہے اور جو اقربا پروری ہے اور جو رشوت اور سفارش کا بازار گرم ہے وہ تو کبھی وہاں پہ تھا ہی نہیں۔ تو یہ اب جو ہے اس کا یہ صاف مطلب یہ ہے کہ یہ فیل ہو گئے، لیکن یہ ہوتا ہے ٹرننگ پوائنٹ جہاں پہ کہ لوگ اپنا احتساب کرتے ہیں
اور وہ پھر ایک نیا پروگرام لے کے سامنے آتے ہیں, کچھ فیکٹس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہم سے یہاں غلطیاں ہوئی ہیں, یا ہم نے یہاں وی فیل ٹو ڈیلیور جو بھی ہے, اور آئندہ ہمارا یہ پروگرام ہے, جبکہ وہ اس چیز پہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ بہت ہی ریمارکیبل ہے, اور یہ ہے کہ ہم جو ہے اس کو کنٹینیو رکھیں گے آئندہ 5 سال بھی, اور ہمیں نکالا گیا تو ہم آپ لوگوں کا جینا دوبر کر دیں گے. یہ ایک ایسی دھمکی ہے جو ایک عام قسم کی گنڈا گردی کی ایک زبردست قسم کی ڈسپلے ہے. کوئی بھی پرائم منسٹر, یہ ان بیکمنگ آف اے پرائم منسٹر ہے کہ آپ کام کو اس طریقے سے دھمکی دیں کہ مجھے ہٹایا گیا. تو میں, یہ ڈیموکریسی ہے بھائی, آپ کو ہٹایا جائے گا تو ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں ہٹایا جائے گا, ایک جو ہے وہ پورا پروسیس ہوگا. پہلے ہی جو ہے وہ فرض کر کے لوگوں کو دھمکیاں دیں تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر اب یہ بات چل رہی ہے کہ یہ حکومت فیل ہو گئی ہے, فیل ٹو ڈیلیور, اور اب اس کو کسی طریقے سے اس سے جان چھڑانے کا کوئی راستہ نکالا جائے. یہ بات اب ان تک پہنچی ہے تو انہوں نے ایک بہت ہی خطرناک قسم کی دھمکی دی ہے. میرے خیال میں یہ پاکستان میں یا دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ کوئی پرائم منسٹر جو ہے اس طرح کی ڈراسٹک قسم کی دھمکی دے دے کہ آپ لوگوں کو چھپنے کی جگہ, بھائی آپ کیا گنڈے ہیں, بدماش ہیں, آپ کے پاس فوج ہے, کوئی پرائیویٹ آرمی ہے, آپ کون ہیں, آپ کیسے لوگوں کا جینا جو ہے وہ دوبر کر دیں گے. اس ملک میں رول آف لا ہے, قانون ہے, عدالتیں ہیں, ایک سسٹم ورک کر رہا ہے, آپ مطلب ہیں کون ایز اے پرائم منسٹر. تو یہ بات کہنا میں سمجھتا ہوں کہ از ویری ان ایتھیکل اینڈ ویری ان بیکمنگ آف اے پرائم منسٹر جو انہوں نے بات کی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. یہ آبویسلی ان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے ٹینیور میں دے کوڈنٹ ڈیلیور, اور اب باقیوں کو موقع دیں, بجائے اس کے کہ جسے کہتے ہیں نا ہارنا بھی سیکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ بتائیں لوگوں کو اگر آپ ڈیلیور نہیں کر سکے آپ پھر بھی جھوٹ بولتے رہیں, تو آبویسلی اس سے آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ کم ہوتی ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں انہوں نے عمران خان بھلے جو ہے وہ لوگوں کو کہتے رہیں کہ ہم ڈیلیور نہیں کر سکے, لیکن کرپشن نچلے لیول پہ بہت بڑی ہے, ڈیلیور بھی نہیں کر سکے, پیسہ بھی نہیں تھا, انفراسٹرکچر بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی, چین کا پیسہ بھی رک گیا, سی پیک بھی سلو ہو گیا, ریجنلی بھی چیزیں سلو ہیں. سو بہت ساری ان کی چارج شیٹ ہے ان کے اوپر, لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی اس طرح کا بھی ہو جو ان کے اوپر اوفینسولی ڈیل کرے ان کے ساتھ, جس طرح یہ اس وقت اپوزیشن میں رہ کے کرتے تھے. اینی ہو سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیلپنگ اس ٹو انڈرسٹینڈ دس. تھینک یو سر. تھینک یو جناب جی, تھینک یو.